ہمارے یہاں بری کا سلسلہ اتنا کامن ہے کہ کوئی اس سے ناشنا نہیں رہ گیا. بری ان چیزوں کو کہتے ہیں جو سسرال والے دلہن کے لیے مہیا کرتے ہیں. اس میں اس کا سوٹ بھی ہوتا ہے یا بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں. اس میں اس کی استعمال کی مختلف اشیاء بھی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے دکھاوا لازم قرار دیا جاتا ہے. اس مقصد کے لیے دلہن کے سوٹ ٹانکے بھی جاتے ہیں، اس کو مخصوص انداز میں لایا جاتا ہے، موویاں بھی بنتی ہیں اور کثیر رقم خرچ کی جاتی ہے. بری میں 21، 41، 51، 61، 71، 81، 91 یا 101 سوٹ ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں اتنے سوٹ ہوں گے، اس کے ساتھ بیگ ہوگا میچنگ، اس کا جوتا ہوگا، جیولری اصلی نقلی کچھ نہ کچھ، اور پھر دلہن کو ہو سکتا ہے کسی کپڑے کا ڈیزائن پسند نہ آیا ہو، اس کو وہ کلر ہی پسند نہ ہو، اس نے ہو سکتا ہے سب کچھ اپنی پسند سے لیا لیکن پہننے کا موقع ہی نہ آیا ہو. اتنے سوٹ پہننا اور لگاتار پہننا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ موسم ہمارے یہاں جلد بدل جاتے ہیں. ایک موسم کے کپڑے بنے تھے اور نارملی زیادہ ہمارے یہاں گرمی رہتی ہے، جبکہ شادی کے موقع پہ جو کپڑے بنائے جاتے ہیں وہ گرمی کے موسم میں پہننے کے لائق نہیں ہوتے. تو نارملی یہ کپڑے ضائع چلے جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ سوٹوں پر جو کام ہوتا ہے اور بری پر جو اتنے بڑے پیمانے پہ پیسہ لگایا جاتا ہے. اب کوئی فرد، کسی نے جو کبھی زبان کھولی ہو کہ یہ سرمایہ کسی غریب لڑکی کے کام آ سکتا ہے، اتنا کپڑا اس نے کیا کرنا ہے، غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے. یہاں پر سب خاموش ہے. ہاں کوئی قربانی کرنے لگے تو کہتے ہیں یہ قربانیاں تو غریبوں کے کام آتی. ریلی قربانی پھر بھی غریبوں کے ہی کام آتی ہے، لیکن قربانی سے رب کا تعلق ملتا ہے. اس جوڑے سے جو ہینگ ہو کے یا جس کا دکھاوا ہے، اس سے اس کی مووی جب بنتی ہے تو کون سا ثواب ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اعمال نامے میں کتنا اجر لکھا جاتا ہے. یقیناً اس بارے میں ہمیں سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایک اور کام جو ہوتا ہے، جب دولہا دلہن سٹیج پر بیٹھتے پہلے ایک فیملی آ جاتی، دولہا دلہن کے ساتھ فوٹو سیشنز، سالیاں فوٹو سیشنز بنوا رہی ہیں، اب کزنز بنوا رہی ہیں، اب لڑکے لڑکیاں اکٹھے بنوا رہے ہیں، پھر لڑکے کے گھر والے آ جاتے ہیں، کبھی لڑکی کے گھر والے، لڑکے کے گھر والے، پھر جنرل دوست احباب آ جاتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ ساری چیزیں گزر جاتی ہیں تو پھر تنقید شروع ہو جاتی ہے. بری میں فلاں نہیں تھا، بری اچھی تھی، بری خراب تھی، اور فلاں کی بری ایسی تھی اور ان کی بری ایسی تھی. اور اسی طرح سے یعنی بہت ساری باتیں جاری رہتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لڑکا یا لڑکے کے گھر والے لڑکی کو کپڑے دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، دے سکتے ہیں، ضرور دینے چاہیے، تحائف دینے چاہیے. دکھاوا کیوں کرنا ہے؟ چپکے سے بھی تو دیے جا سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ اتنے ہی دیں جتنے برتنے کے لیے کافی ہو. بھائی اس کو شادی کے بعد بھی کوئی کپڑا لینے کے قابل چھوڑیں کہ وہ اپنی چوائس سے بھی لے سکے. اور اسی طرح سے جتنی اشیاء اس کی ضرورت کی ہیں، اگر وہ فضول نہ ہو، فضول ضائع ہونے والی نہ ہو، اس کے استعمال کی ہو، تو جتنی اس کی ضرورت ہے وہ چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے یہاں تو بری دی جاتی ہے، جب لڑکی کو دی جاتی ہے تو لڑکے کے لیے بھی بہت کچھ بنانا پڑتا ہے. آج بری کا ایک وہ حصہ ہے جو لڑکی والے بناتے ہیں لڑکے کے لیے، پھر لڑکے کے لیے جو کچھ، یعنی لڑکے کا ڈریس بھی، اور پھر لڑکی کا جو ڈریس ہے جو دولہے کو بنانا چاہیے. نکاح کے موقع پر جو جوڑا پہنایا جاتا ہے، عجیب بات ہے، جس نے نکاح کرنا ہے وہ اس میں اتنی استطاعت بھی نہیں کہ وہ جوڑا پہنا سکے. ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. بھئی آپ کے یہاں کی کتاب کون سی ہے جس پر آپ عمل کرتے ہیں؟ قرآن میں تو نہیں آیا، رسول اللہ کی سنت میں بھی ایسا نہیں ہے. تو جس نے نکاح کرنا ہے اس کو جوڑا پہنانا چاہیے. لڑکی کے ماں باپ پر دباؤ کس چیز کا ہے؟ بری میں سب سے جو خراب بات ہوتی ہے فضول خرچی اور ریاکاری. یہ دو خراب چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے گا
اللہ ताला उसके अमल को अपनी मखलूक को मालूम करवाएगा और उसे जलील कर देगा, यानी उसका अमल उसे, उसका वही अमल उसे रुसवा कर देगा। ये रिवायत मिशकात में 5319 नंबर पर। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या रसूलुल्लाह बरी लेकर गए थे? हजरत आयशा ने कौन सा ड्रेस पहना था? कपड़े तो पहने थे, ऐसी बात तो नहीं है। हजरत आयशा कहती हैं रसूलुल्लाह के जमाने में मेरे पास एक ही कुर्ता था। जिस औरत को मदीना में शादी के वक्त संवरने की जरूरत होती, ये कुर्ता मुझसे उधार मंगवा लेती थी। सबका काम चल गया एक कुर्ते से। आजकल भी ये सिलसिला अब जारी है। यानी जो लोग, यानी ड्रेसेस किराए पर मिलते हैं और लोग जो हैं वो ऐसे ड्रेसेस ले लेते हैं, लेकिन असलन लड़की को तैयार करना चाहिए, लेकिन जितना सरमाया एक लिबास पर लगाया जाता है। अभी मुझे किसी ने बताया कि 14 लाख का किसी ने ड्रेस बनवाया, कोई कहता है कि हमने 20 लाख का बनवा लिया है। इतना सरमाया किसी गरीब के काम नहीं आ सकता कि वो भी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला ले, किसी को तालीम दिलवा ले, वो भी अपनी बच्ची के हाथ पीले कर दे। दूल्हा के और दुल्हन के सूट बनने के मौके पर किसी को गुर्बत याद नहीं आती, बकरे पर आ जाती है, औरे पर आ जाती है, हज पर आ जाती है। इसी तरह से अब देखिए कि सैयदा आयशा ने कुर्ता पहना था, वो कुर्ता कितना बरकत वाला हो गया। कितनी लड़कियों की शादियां उस कुर्ते की वजह से हुई। कम खर्च बाला नशी, कितनी आसानी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बरी में जो खर्च किया जाता है उसके बारे में सब लोग समझते हैं हमारा माल है, हम जैसे जी चाहे खर्च करें। क्या ये खर्च करना हलाल है या हराम, इसका जायजा लेना जरूरी है। अब देखें, अल्लाह पाक तो माल के बारे में कहते हैं वआती ज़ल कुर्बा हक्कहू वल मिस्कीना वब्नस सबीली वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन व कान शैताना लिरब्बिही कफूरा। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 27 है। रिश्तेदारों, मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक अदा करो। फजूल खर्ची से माल न उड़ाओ। फजूल खर्च लोग शैतान के भाई होते हैं और शैतान अपने रब की नेमतों का नाशुक्रा है।